آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب ان مصارف کا ذکر ہے کہ جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان میں سب سے پہلا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آل علی ہیں، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، آل حارث بن عبد المطلب، تو یہ جو ہے ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح بنو ہاشم جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، تو ان کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا اتنا ہے کہ دیکھیں نسب میں ہمیشہ والد کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر والد غیر ہاشمی ہیں اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ بنو ہاشم میں سے ہیں تو پھر ان کے بچوں کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر والد بنو ہاشم میں سے ہے اور والدہ جو ہے وہ غیر بنو ہاشم میں، تو پھر ان کے بچوں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، کیونکہ نسب میں ہمیشہ والد اور باپ کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو اب ایک تو یہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح وہ مالدار جو خود صاحب نصاب ہو، جو نصاب کی حد تک پہنچا ہوا ہو، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دینا درست نہیں ہے، بلکہ اگر کسی صاحب نصاب کو جان بوجھ کر آپ نے زکوٰۃ دی پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور پھر اس میں نیت کا جو اعتبار ہوتا ہے، یہ جب آپ کسی کے ہاتھ میں پیسے رکھتے ہیں، آپ کی زبان سے آپ ادائیگی کریں یا نہ کریں، لیکن زکوٰۃ کی نیت اس وقت کرنا ضروری ہوتا ہے جب آپ پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی وہ لوگوں کو قرضے دیتے ہیں، اور یا وہ دکاندار ہے یا پیشہ ور ہے یا کسی بھی شعبے میں ہے، اس نے 5,000 ایک آدمی کو دے دیا قرضہ بطور قرض، پھر 5 دوسرے کو دے دیا، 5 تیسرے کو دے دیا، یہ ان لوگوں کو قرضہ دیتا رہا۔ اولانے ہول سال پورا ہو گیا، ان سے پیسے مانگے کہ میں میرا قرضہ واپس کرو، تو ان لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو اب یہ آدمی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جی میری زکوٰۃ ادا ہوگی، حالانکہ اس نے دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی۔ اس آدمی کو اپنے مال کی زکوٰۃ الگ سے ادا کرنی ہوگی، اس جو ہے وہ سابقہ قرضے پر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ دیتے وقت ہمیں اگر نیت صحیح نہیں تھی ہماری اور زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ باقی کسی کو دیتے وقت یہ کہنا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اب وہ اس لیے اشراف نفس، انسان کی ایک عزت نفس بھی ہوتی ہے، شاید وہ اس چیز کو برا سمجھے، اسے کہیں یہ تھوڑے سے پیسے ہیں آپ رکھ لیں اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر حلال طریقے سے ان کو خرچ کریں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی امداد ہے، اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو نہیں دے سکتے، اور صاحب نصاب کو ہم جو ہے یہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے۔ اور نمبر 3 جو ہے اصول اور فروع کو زکوٰۃ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ جیسے باپ ہیں وہ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا، مثلا بیٹا بیٹی ہو گئے، پوتا پوتی ہو گئے، نواسا نواسی ہو گئے۔ اسی طرح اوپر کی طرف جائیں دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، اور اسی طرح آخر تک چلے جائیں، تو جتنے بھی اصول اور فروع میں یعنی جو آپ کی اولاد ہیں یا آپ جن کی اولاد ہیں، یہ آپ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر بہن بشرطے کہ دونوں میں سے کوئی ایک مستحق بھی ہو، غیر مستحق کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر عزیز اقربا میں سے کوئی انسان ایسا ہے جو مستحق ہے حقیقتاً، تو اس کو زکوٰۃ دینا جو ہے یہ بہتر ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ اپنے آباء و اجداد کو نہیں دے سکتے، اور اپنے جو بیٹے بیٹیاں ہیں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان کو آپ کسی قسم کا صدقہ واجبہ جو ہے وہ آپ نہیں دے سکتے۔ اور اس کے علاوہ میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، کیونکہ شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے اپنی اہلیہ کے نان نفقے کا جو ہے وہ انتظام کرے، اور جس آدمی کے پاس نان نفقہ نہ ہو شرعاً اسے اجتناب کرنا چاہیے کہ وہ عند اللہ گناہ گار ہوگا شادی کے بعد۔ ان چیزوں کا اہتمام انسان کے ذمہ ضروری ہے پہلے سے، تو یہ جو ہے ایک فرض زکوٰۃ ہے وہ آپ میاں بیوی ایک دوسرے کو ادا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی رقم کو مساجد میں لگانا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ جو 8 مصرف پیچھے بیان کر دیے گئے، فقیر ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، مقروض ہے، مسافر ہے، ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مساجد کی تعمیر و ترقی میں آپ اپنے احسن مال میں سے، عمدہ مال میں سے اللہ کے راستے میں جو ہے آپ خرچ کریں،
اس میں آپ کے لیے کتنا بڑا اجر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس آدمی نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مسجد بنائی تو بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، او کما قال، کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں جو ہے وہ گھر بناتے ہیں۔ تو کتنی خوش قسمتی والی بات ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں اپنے پاک مال میں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کرنے والا بنے۔ تو یہ احکامات جو ہیں یہ زکوٰۃ کے، ان میں آپ زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہیں لگا سکتے، بلکہ فقیر یا مسکین کو اس مال کا مالک بنانا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ مستحق ملازم، مثلا ایک آدمی ہے جو آپ کے ماتحت وہ کام کر رہا ہے اور آپ اسے تنخواہ پہ آپ رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو بطور استحقاق مثلا وہ ہے بھی مستحق کہ زکوٰۃ اسے دی جا سکتی ہے، تو اس کو ویسے پیسے دے دیں، لیکن اس کی تنخواہ مثلا یہ ہے کہ آپ 20,000 دیتے ہیں ہر ماہ، تو ایک مہینے اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیے کہ یہ آپ کی تنخواہ ہے۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ مستحق ملازم کو بطور تنخواہ زکوٰۃ کے پیسے دینا یہ درست نہیں ہے، اس سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ اگر اس طرح دے دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ایسا شخص جو ہے جو خود صاحب نصاب ہو اور دوسرے صاحب نصاب کو وہ زکوٰۃ کے پیسے ادا نہیں کر سکتا، اس میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز ہم آپ پہلے بھی واضح کی ہے، کسی آدمی کا مستغنی ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور کسی آدمی کا حقیقتاً امیر ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ ان دونوں چیزوں کی تحقیقات کر کے پھر آپ اپنی زکوٰۃ دیں گے۔ ایک آدمی ہے بڑے سوٹ بوٹ میں وہ چل رہا ہے، بڑی بہترین انداز میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، خوشحال نظر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اور اس کو مانگتا بھی وہ کسی سے نہیں ہے، وہ سائل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ سائل تو چلیں یہ تو مانگتا ہے، محروم کون سے لوگ ہیں؟ جو اپنی عزت کی حفاظت فرماتے ہیں اور لوگوں سے مستغنی رہتے ہیں، اللہ رب العزت سے مانگ کر اور اللہ رب العزت پہ کامل توکل کر کے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے افراد میں تحقیق کر کے جو ہے وہ آپ اپنی زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ اور پھر زکوٰۃ کے لیے رمضان ضروری نہیں، کوئی مخصوص مہینہ ضروری نہیں، جس وقت چاہیں، جب چاہیں، جتنی چاہیں مکمل ادا کریں، تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کریں، ہر اعتبار سے آپ کو اختیار ہے۔ صرف اس میں دو چیزوں کا آپ خصوصی خیال رکھیں، دو کام ایسے ہیں جن میں آپ کی زکوٰۃ پر 2 اجر ملے گا۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیں اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو، اس پر 2 اجر ہے۔ ایک تو آپ کو صلہ رحمی اور قرابت کا اجر ملے گا، اور دوسرا آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا آپ کو اجر ملے گا۔ اسی طرح وہ مستحق طلباء کرام جو مدارس میں جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں اور وہ مدارس میں دینی علوم حاصل کر رہے ہیں اور وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت پہ توکل کیے ہوئے ہیں۔ اب والدین جو ہے ان کو ماہانہ جو ہے ان کا خرچ تو دیتے ہیں، لیکن ان کے کھانے پینے، کتابیں، بستر اور دیگر چیزوں پر اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کی رقم لگانا چاہے تو اس پر جو ہے اس کو 2 اجر ملے گا۔ ایک تو اس آدمی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ دین کی نشر و اشاعت میں، نیکی کے کاموں میں اس نے اپنے رقم کو لگایا، تو اس پر ایسے 2 اجر ملیں گے۔ ایک اسے دین کی نشر و اشاعت کا اجر ملے گا، اور دوسرا اس شخص کو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر ملے گا۔ تو اس لیے یہ زکوٰۃ کے متعلق موٹی موٹی معلومات ہیں، پراپرٹی کا حساب کیسے لگانا ہے، اموال کا حساب کیسے لگانا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ گھر کے اندر جتنی ضروریات زندگی، استعمال کے برتن اور استعمال کے 3 جوڑے کپڑے، اس سے زائد کپڑوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس سے زائد کپڑے وہ جو ہیں وہ مال زکوٰۃ میں شمار ہوں گے، ان کی قیمت لگائی جائے گی۔ گھر کے اندر ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، VCR ہے، تو یہ بھی ضروریات زندگیہ میں ان کا شمار نہیں ہوگا، یہ ضروریات زندگیہ سے الگ، بلکہ ان کو مال زکوٰۃ میں ان کی قیمت کو لگا کر جو ہے، اگر کوئی آدمی گھر کی تمام اشیاء، نقد، سونا چاندی یا کسی بھی صورت میں 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو اس کی رقم پہنچتی ہے، یا 7.5 تولہ سونا، تو اس آدمی کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ عورتوں کے پہنے ہوئے زیورات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 2 عورتیں آئیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم
ان کے ہاتھوں پر یا بازو پر جو ہے وہ سونے کے کنگن تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا آپ اپنے ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں ادا کرتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم خوش ہو اس بات سے کہ قیامت کے دن انہی زیورات کو آگ کے بنا کے تمہیں پہنایا جائے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے پہنے ہوئے زیورات اور رکھے ہوئے زیورات دونوں کے اوپر جو ہے ان کی زکوٰۃ ضروری ہے، اور عورتیں خصوصی طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام فرمائیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ باقی آپ کا کسی قسم کا زکوٰۃ کے متعلق سوال ہے، یا رمضان المبارک میں روزوں کے متعلق سوال ہے، تراویح کے متعلق سوال ہے، ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہمارے اس واٹس ایپ نمبر کو سیو کریں، اس پہ اپنا سوال بھیجیں۔ انشاءاللہ بروز جمعۃ المبارک آپ کے تمام سوالات کے جواب آپ کو ملیں گے صرف AKN TV پر۔